اس لیے توحید پہ رہو, ایمان پہ رہو, سچی عقیدے پہ رہو. بات جو ختم کرنے لگا تھا, مگر یہ بھی آپ سے کہہ دوں, اگر آپ یہ سوچ کر کے کو سوچتے ہو یار نماز نہیں پڑھیں گے مولانا تب بھی تو مسلمان رہیں گے, بھائی میری اوقات ہی نہیں, میں کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, بے نمازی کو حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ تو میں کافر نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ احادیث میں آیا ہے جو نماز میں سستی کرے گا, ڈر ہے, مرے گا تو کفر پر مرے گا, ایمان اس کا کیا سلامت جائے گا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج کل کیا ذہن بن گیا, مولانا داڑھی نہیں ہوگی نا تو بھی تو مسلمان رہیں گے نا, چلے گا تو, نماز نہیں ہوگی پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا, حلال نہیں کھائیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا, حج نہیں کریں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا, روزہ نہیں رکھیں گے پھر بھی تو مسلمان رہیں گے نا, تو سب چھوڑ کر مسلمان رہیں گے تو پھر مسلمان کیا چیز ہے. اس سلسلے میں ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی, عارف رومی نے, علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں ایک شخص کو خیال آیا کہ میں نے اپنی پیٹھ پر شیر بنوانا ہے. آج کل کے نوجوان لڑکے جیسے بناتے ہیں بازوؤں پر, سینے پر, ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیٹیو کہتے ہیں نا اس کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والے اور گندوانے والے دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی, اللہ نے لعنت کی ہے. اور آج کل کا بڑا عجیب سا شوق ہے. تو بہرحال ایک شخص کو عارف رومی ایک فرضی قایت بیان کر کے کوئی درس دینا چاہتے ہیں, اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر کی تصویر بنائے. تو اس زمانے میں کیا تھا, جب کوئی چیز گوندی جاتی تھی جسم پر تو پن سے, سوئی سے چمڑی کو چبویا جاتا تھا, اور چبو کر کے نقطے ڈاٹ ڈاٹ بنائے جاتے تھے, پھر اس کے اندر راکھ بھری جاتی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے وہ تصویر بن جاتی تھی. تو جیسے ہی شیر بنانے کے لیے آیا اس مصور کے پاس, شیر بنا دو, تو اس نے نکالی سوئی اور جیسے ہی چبویا تو بڑی تکلیف ہوئی. تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہا تم نے کہا نا شیر بنانے کے لیے, تو شیر بنا رہا ہوں. تو کہا کہاں سے بنا رہے ہو, تو کہا دم کی طرف سے. تو پوچھا کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا, بغیر دم کا تو شیر ہو سکتا ہے, ہاں بالکل ہو سکتا, دم چھوڑ دیجئے, ہاں ٹھیک ہے. پھر سوئی چبوئی, کیا کر رہے ہو, تو کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا نا, شیر بنا, تو کہاں سے بنا رہے ہو, کہا پیر کی طرف سے. تو بغیر پیر کا شیر نہیں ہو سکتا, ہاں ہو سکتا ہے, پیر بھی چھوڑ دو. اس کے بعد پھر سوئی چبوئی, اب کیا کر رہے ہو, آپ نے شیر بنانے کے لیے کہا نا, شیر بنا رہے ہیں. تو کیا بنا رہے ہو, کہا پیٹ بنا رہے ہیں. بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, چھوڑ دو پیٹ بھی. اب اس کے بعد جب سوئی چبوئی, کہا اب کیا کر رہے ہو, آپ تو شیر بنوانے کے لیے آئے تو شیر بنا رہے ہیں, تو اب کیا کر رہے ہو, کہا چہرہ بنا رہے ہیں. کہا بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوتا. تو جب نہ دم رہے گی, نہ پیر رہیں گے, نہ پیٹ رہے گا, نہ چہرہ رہے گا, تو پھر شیر کون سی بلا کا نام ہے, یہی تو ہے نا. تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا, جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں, جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں, جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں, زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں, تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں. تو یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے, استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا, آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے. آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبط و دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے, پورے جسم سے خون رس رہا تھا, خون بہ رہا تھا, پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی, تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے زخمی ہے, خون رس رہا ہے, خون بہ رہا ہے, اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں, زخموں سے نڈال ہے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں, کیونکہ انہی کانوں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے.
یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسولullah نے جنت کی گارنٹی دی ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی، جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا، تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی۔ اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہم نماز کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ بس آخری بات عرض کر دوں، میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کچھ بھی کرو جنت میں جائیں، کچھ بھی کرو بخش دیے جائیں گے۔ آئیے، اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے، کریم ہے، وہیں غیرت والا بھی ہے۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے، مالک ابن دینار کہتے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو سکرات لگی، میرا پڑوسی مرنے لگا، اس کو موت آ رہی ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا مجرم تھا، پاپی تھا، چلو چلتے ہیں، پڑوسی ہے، اس کی کچھ خبر گیری کر لیتے ہیں، اس کو کچھ سمجھا بجھا دیتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک الدینار گئے تو جانے کے بعد مالک ابن دینار فرماتے ہیں اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی، مطلب یہ تھا کہ اب یہ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کیا حال ہے؟ اس نے رو کر کے کہا اے مالک، اللہ نے جب جب مجھے صحت دی، تندرستی دی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، میں نے جرائم کیے، اے مالک اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ غور سے سننا، اللہ اکبر، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اس نے فوراً کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے اب بس بھی کر، جب جب ہم نے تجھے مہلت دی تو نے دھوکہ دیا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کی توبہ کو رد بھی کر سکتا، وہ قبول کرتا ہے، مایوس مت ہونا، لیکن اس کی شان غیرت بھی یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کبھی کبھی جس عمل کو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تو مرنا ہی ایمان پر ہے، وہ بھی کفر پر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا عمل جس کو سمجھ کے کرتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست تھا، بڑا قریبی تھا اور بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا فقیہ تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کہا یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یہ سب صحیح نہیں ہے معاذاللہ، یعنی اس نے علل اعلان کلمے کا انکار کر دیا، اس نے مرتے مرتے کلمے کا انکار کر دیا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں ڈرا، اللہ یہ مرتے مرتے کفر کی طرف چلا گیا، یہ مرتے مرتے دین کا، اسلام کا، کلمے کا انکار کر گیا۔ حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے، میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا، لیکن میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ ہم حنفی ہیں اور حنفیت ہی کے فالوور ہیں، لیکن حضرت مالک الدینار کا اپنا مسلک اور ان کی اپنے نظریات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں رو پڑا، میں رونے لگا، یا اللہ وہ کافر ہو گیا مرتے مرتے۔ اور کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ وہ تو مر گیا، یعنی کفر پہ مرا۔ فرماتے میں رات و دن روتا رہا، پریشان رہا، یا اللہ اتنا بڑا نمازی آدمی، اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا پارسا آدمی، اتنا متقی آدمی کفر پہ کیسے مرا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے اس کو خواب میں دکھا، مجھے خواب میں دکھا، میں پوچھوں تو صحیح وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا، وہ کفر پہ کیوں مرا۔ مالک الدینار کہتے ہیں بہت دعائیں کی، بہت دعائیں کی، رات و دن دعائیں کی، پانچوں وقت میں دعائیں کی۔ آخر کار ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ وہی بڑا نیک، متقی، پرہیزگار جس کو ہم سمجھتے تھے، بڑا عابد و زاہد تھا،
वो जहन्नम के अंदर है, तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा, जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद और जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा? उसने जवाब दिया, ए मालिक तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमजान शरीफ के रोजे कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फकीह था, लेकिन ए मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा, तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है, ए मालिक मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके एक कटोरा एक साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फर्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में एक कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेजगारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं, जो साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर शराब का एक कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार शराब का एक कटोरा बतौर दवा पीता है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा? और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है? नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है? नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है? कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है? हमने कहा जालिम तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बान रिसालत है, ज़बान रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमन पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या कयामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने कयामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लू मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, और जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। मौत के वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने नशा किया और तौबा से पहले मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उसकी शक्ल बंदर की तरह होगी। इसलिए मुसलमानों, आखिरत पे यकीन है तो आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करो। हाँ, अल्लाह की शान ये है, अगर वो नाराज रहता है तो फिर तहज्जुद पढ़ने वालों को भी कुफ्र पे मारता है, और अगर वो करम फरमा दे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी को देख के मुस्कुराने से भी जन्नत मिल जाती है, हसन बसरी के हाथ चूमने पर भी जन्नत मिल जाती है, बायजीद बुस्तामी को देखने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की बुनियाद पे भी जन्नत मिल जाती है, अगर वो करम फरमा दे तो किसी चिड़िया को दाना खिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, इसलिए कि
बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों ही से ठोकर लगा करती है। और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी भी करो और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको जराइम से बचाए, गुनाहों से बचाए। अल्लाह हम सबकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफील माफ फरमाए।